آپ کے اسکول کے بچے جب اسمبلی لائن میں صبح ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اس کے بعد وہ فوراً کسی جہاد پہ چلے جائیں گے. مطلب سارے ملٹرائز سلوگنز ہوتے ہیں، چھا جانے کی وہ ہوتی ہے. علوم کو حاصل کرنے، فنون کو حاصل کرنے، کوئی انوویشن، کوئی ٹیکنالوجی، اس کی بات مطلب میرے علم میں ہے کہ کم ہوتی ہے. 2-3 جنریشنز آپ نے ایسی کریٹ کی، ایسے تھے جنہوں نے ابھی کہیں پہ ہلہ بولنا ہے، جس کو کریٹیوٹی سے انٹرسٹ نہیں تھا، جس کو کریٹیکل تھنکنگ سے انٹرسٹ نہیں تھا، جس کی ٹریننگ نہیں تھی. سو کالڈ مائنورٹیز ہیں جو آپ ریلیجیس بنیادوں پر آپ دیکھیں ان چیزوں، کرسچن مائنورٹیز کو لیں، مطلب یہاں کے صدیوں کے باشندے ہیں، وہ مائگریٹ ہو کر نہیں آئے ادھر، لیکن وہ اپنے ملک میں ہی اجنبی بنا دیے گئے. آپ نے جو نیشن اسٹیٹ وغیرہ کی بات کی، ہمارے ایک بڑے ہمارے اچھے اسکالر تھے اسلم سید صاحب ہسٹری کے، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ہی سیڈ کہ ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں اسٹیٹ پہلے بن گئی، مل گئی، اور نیشن اسٹیٹ بنانے کا خیال ہمیں بعد میں آیا. ایک ہفتہ پہلے کسی دوست سے ملا، وہ اس کا آپٹیکل کا کام کرتا ہے، تو میں نے اس سے ویسے پوچھا کہ یہ جو اینکیں یا یہ بنتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں، تو وہ کہتا ہے پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں بنتی، مطلب ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ ہے ہی نہیں. ہر چیز اسمگلنگ سے ہو رہی ہے، وہ بھی ہمیں ڈالرز میں پے کرتے رہتے ہیں. پاکستان کو آج کل بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. معاشی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی لیول پہ جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بہت ہمہ گیر جو بحران ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور اس میں مایوسی بھی ہے، ہوپ لیسنس بھی ہے. جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ایک نا امیدی نظر آتی ہے، جھلک کے سامنے آتی ہے. تو ارشد صاحب، آپ بتائیں کہ آپ نے جب اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس شروع کی اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں تو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کیا اس وقت بھی یہ بحران تھا یا آج ہمیں لگتا ہے کہ بحران شدید ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم نے کچھ سیاست شروع کی، مطلب 80s میں، کچھ لیٹ 70s میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس شروع کی، تو بحران کا تو میرے خیال جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایک ایسا دن نہیں تھا جب بحران نہ ہو. مطلب ہم ہر دفعہ ہم اپنے بچپن سے سنتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک شدید بحران سے گزر رہا ہے، اور ہم نے تو وہ دیکھا بھی ہے. ہم بہت چھوٹے تھے، 71 کا بھی دیکھا جب مارشل لا تھا، اور پھر وہ پاکستان ٹوٹا بھی فار وٹ ایور ریزنس. سو بحران تو ہمیشہ سے تھے، لیکن نا امیدی اس قدر نہیں تھی. ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم دنیا میں ایک باعزت قوم کے طور پر ہیں. ہم لوگ بہت سارے سو کالڈ اسلامی ممالک سے بھی آگے ہیں، ہم لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، ہمارا ایک رچ ٹریڈیشن ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو ہم لوگ تھے تو ایک ایگزیکٹلی تو وہ جو آپ گولڈن ڈیکیڈ جسے 60s کا بولتے ہیں وہ تو نہیں تھا، لیکن 80s تک اس کی بہت سی باقیات موجود تھیں. تو ایک گلوبل لیول پر جو ایک ہوپ تھی، دنیا کو چینج کرنے کا خیال تھا، نیشنل لبریشن موومنٹس تھیں، ہیومن رائٹس موومنٹس تھیں، لیڈرز تھے. اور ہمارے ہاں ایون جو اسٹوڈنٹس یونینس تھیں وہ بڑی وائبرنٹ تھیں. گو کہ اس میں لیفٹ اور رائٹ کی کشمکش تھی، لیکن ایون بائیں بازو کے ترقی پسند لوگ اتنے کمزور نہیں تھے. بہت جگہ پہ انہوں نے لیڈ بھی کیا، رزسٹ بھی کیا. پھر ایون ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دور بھی آیا جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے بدقسمتی تھی. ایون اس دور میں بھی مایوسی کا عالم نہیں تھا، یہ تھا کہ ہم اس کو شکست دے دیں. اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں. ملک میں وہ بہت کچھ جو ضیاء الحق کے دور میں ہوا اس کے نتائج آنا شروع ابھی نہیں ہوئے تھے. آپ کے پاس پرانی روایات تھیں، پرانی پولیٹیکل پارٹیز کی روایات تھیں. ملک میں اتنی تنگ نظری نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ہوپ ضرور زندہ تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہم آج کی بات کریں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو یہ کہ وی ہیو ٹوٹلی لاسٹ اینی ہوپ. اب بہت سارے لوگ آپ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت یاسیت پسند ہیں یا شاید پریگمیٹک نہیں ہیں، لیکن ہماری خواہش ضرور ہے، ہماری خواہش ضرور ہے کہ ہم غلط ہوں. لیکن لوگوں میں جنرلی they have been betrayed so many times کہ وہ انہیں کسی چیز پہ بھی اعتبار نہیں رہا، کسی چیز پہ بھی یقین نہیں رہا. اور میرا خیال ہے کہ صرف یہ لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف لیڈرشپ ہی کرپٹ نہیں ہوئی. لیڈرشپ سے مراد میں صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے یہاں فیشن ہے کہ سیاسی لوگوں کو آپ گالیاں دے دیں اور سیاست کو ایک بری چیز سمجھیں.
لیڈرشپ سے مراد میری ہر چیز کی ہے، آپ کی سول ملٹری لیڈرشپ ہے یا آپ کی بزنس لیڈرشپ ہے یا جو بھی اپنے انٹرسٹ گروپس ہیں، مطلب ان سب کے اندر کوئی فوکس نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ہم نے بڑی رینڈم سی باتیں کی ہیں، رینڈم سے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، جو مطلب اگر مشرف آتا ہے اس نے ایک چیز شروع کر دی بغیر سوچے سمجھے، بیکاز ہی ہیز ٹو سروائیو. اپنا ضیاء الحق صاحب گلوبل ریجنل وہ کانفلکٹس میں پڑ گئے بیکاز ہی ہیڈ ٹو سروائیو. اس کے بعد جو مختصر مدت کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بھی اپرچونزم اور پلینگ ٹو دا گیلریز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ میں کوئی اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے. پاکستان کی جو آئیڈیولوجیکل ہم نے اپنا اتنا حاوی کیا ہوا ہے، ایک تو ریلیجن کو، ایک پرانی روایات کو، پرانے کلچرز کو، ہم اس کو پوری دنیا اس سے ہٹ رہی ہے، سعودی عرب بھی اس سے ہٹ رہا ہے، لیکن ہم نہیں ہٹنا چاہتے. ہم بہت زیادہ اپولوجیٹک ہیں، اس میں ولنریبل فیل کرتے ہیں. دوسرا، ہماری کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے. اگر آپ نے ایون کیپٹلسٹ کرنا ہے تو وہ بھی پوری طرح نہیں ہے، اگر آپ نے نیشنلائز کر کے کرنا ہے وہ بھی پوری طرح نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی انوویٹو میتھڈ سوچنے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے. پھر ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز، مطلب سرکاری انسٹیٹیوشنز، آپ کی جوڈیشری، آپ کے باقی ہر طرح کی بیوروکریسی، آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، دے آر آلسو ویکننگ. میرا خیال ہے کہ ارلی جو 40s 50s میں ایک جو پرانی ٹریڈیشن تھی پولیٹیکل پارٹیز کی، کچھ ویلیوز تھی، کچھ کلچرز تھے، کچھ وہ چیزوں کے ساتھ وابستہ تھے، وہ بھی اب نہیں ہے. بہت ایزی گینز کے لیے شارٹ ٹرم یہ ہے، اور ایک پاور کے ساتھ، یعنی اکنامک گینز کے ساتھ پاور حاصل کرنے کا ہمارا ایک طریقہ ہر ایک کے اتنا ایکسیپٹیبل ہے کہ اب کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. تو میں مختصراً تو یہی کہنا چاہوں گا. موسٹلی یہ میرے امپریشنز ہیں جو میں یہ دیکھتا ہوں، اور ہمارا، میں یہ سمجھتا ہوں، ایجوکیشن، ویلیو سسٹم، اکنامک پروڈکشن، اکنامک ویلیوز، ہم سب اس کے اندر جو ہیں، وی ڈڈ ناٹ کریٹ نیو تھنگس. ہم پرانی چیزیں بہت خستہ ہو چکی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اتنی خستہ ہے کہ آپ اس کو سہارا بھی دیتے ہیں تو گرنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک اسلم انصاری کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، واہ، میں گر پڑوں گا دیکھ مجھے آسرا نہ دے. کیا بات. تو ہمارے کچھ اس طرح کی صورت ہے. تو عارف صاحب، یہ تو بڑی ہولناک سچویشن ہے واقعی. مطلب یہ یاسیت نہیں ہے، واقعی حقیقت بھی ہے. دیکھیں پاکستان میں جس طرح ارشد صاحب نے بتایا کہ جو پوسٹ کالونیل ریاستیں تو اور بھی ہیں دنیا میں پاکستان کے علاوہ، تو ہمارا کوئی اسٹرکچرل پرابلم ہے، ہمارا ایشو کیا ہے؟ وائی وی آر ناٹ پکنگ اپ؟ نہیں، آئی مین ارشد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. میرا خیال ہے پاکستان کا کرائسس یو ول ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بگننگ. تو ایک انہوں نے جو بات کی، پاکستان ہمیشہ سے مطلب نازک موڑ پہ رہا ہے، اور آمین ابھی تک نازک ہے، بلکہ مطلب نازک ترین ہے. تو میرا خیال ہے اس میں مطلب کرائسس کی روٹس آئی مین 3-4 ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو مطلب گورننس کا کرائسس ہے. آپ اوور دا ایئرز دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو ایڈمنسٹریٹو جو مطلب بیوروکریسی کا جو ایکسکیوز می اس کا انحطاط ہوا ہے، اور اس کی کیپیسٹی ٹو ڈیلیور مطلب اسٹیٹ فنکشنز بہت زیادہ. اور اس پہ دنیا میں بھی بہت زیادہ لٹریچر ہے کہ جب مطلب سول سروس میں پبلک سروس ایتھوس ختم ہو جائے، یا بہت ساری چیزیں باہر سول سروس کے فنکشنز پرائیویٹائز کرتے ہیں، تو اس میں جو اس کی کمپیٹنس ہے وہ ہے. اچھا، دوسرا کرائسس مطلب گورننس کے ساتھ پولیٹیکل گورننس کا کرائسس ہے. انٹل 50-60s تک تو پاکستان میں مطلب ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی، جو سوشل موومنٹس تھی، اچھی خاصی آرگنائزڈ پاورفل وائسز تھیں، جس میں میڈیا کی تھیں، جس میں ٹریڈ یونین تھے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی تھیں. اور انٹل 50s اس میں ایسٹ پاکستان کا بھی بڑا رول تھا. وہاں بڑی وائبرنٹ ریزسٹنس قسم اور اچھے لیڈر تھے. مطلب حسین شہید سہروردی سے لے کے گوام نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا.
تو ایک تو وہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو پہلا فرق پڑا کہ جو سکسٹیز میں یہ ساری موومنٹس بڑی اسٹرانگ تھیں، اور بھٹو صاحب واز دا اونلی لیڈر ہو سینسڈ کہ اس کی بیس پہ کوئی سوشل چینج آ سکتی ہے. اوکے. تو وہ جو پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، دیٹ واز ایکچولی ریزڈ آن دا اسٹرینتھ آف سوشل موومنٹس جو آلریڈی پیدا ہو جی رہے تھے. پیدا ہوئے. تو وہ سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں لیفٹ کے بھی آ گئے، پروگریسو. تو اس طرح پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی سسٹم شروع ہوا، اور ایک لحاظ سے میں اس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو، جو پاکستان میں میس پالیٹکس ایز وی نو اٹ ٹوڈے، تو وہ ان کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد پھر مارشل لاء آ گیا، اور ہمارے جو اسٹیٹ مینیجرز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کو بہت زیادہ خطرہ ہو گیا کہ یہ کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، میس پالیٹکس. اس کے بعد پالیٹکس کنٹرول ہونی شروع ہو گئی. ایک تو اس پہ ویسے قدغن لگی، پھر رائٹ ونگ کو ایک انڈر ضیاء الحق اس کو ایک خاص قسم کے کاؤنٹر کے طور پہ یوز کیا گیا. تو ایک تو اس کا پالیٹکس کی فیلئر اور گورننس، اور تیسرا اکنامک کرائسس. وہ تو شروع کے دنوں سے ہے کہ پاکستان نے اپنی جو معاشی ترجیحات ہیں وہ صحیح طور پر نہیں کی. پہلے دن پاکستان کے پہلے ایئر سے ہی یہ ایک قسم کی سیکیورٹی اور ملٹری اکانومی بن گئی، اور بہت سارے جو اسٹیٹ ریسورسز تھے ادھر جانے شروع ہو گئے. اچھا، انڈسٹری پہلی فیز میں اسٹیٹ نے اس کو خاصا انکریج کیا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایوب خان کے دور تک وہ انیکوالٹیز اتنی زیادہ بنی کہ وہ 22 فیملیز بن گئی. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد بھی یہ جو پاکستان میں ڈالرز، جو پاکستانی اکانومی کا مسئلہ ہے آج کل کہ ہاؤ ٹو ارن ڈالرز. اب آپ دیکھیں پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے، اور جو بھی ہمارا نیو لبرل اکنامکس یا ورلڈ بینک کی ریفارمز ہوتی ہیں، اس میں پہلی چیز یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کو بڑھائیں. ایک اس کا انڈر لائنگ تھیسز یہ ہے کہ وہ انسینٹیو ہوگا ایکسپورٹس کا، تو آپ کے پاس ڈالرز آئیں گے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا. لیکن ڈومیسٹک انڈسٹری نہیں ہے آپ کی کچھ ایکسپورٹ کرنے کو، اور باہر کی مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن بھی ہے. ایک تو یہ، دوسری یہ ہے کہ ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ ہے ہی نہیں یہاں. ہر چیز سمگلنگ سے ہو رہی ہے، وہ بھی ہمیں ڈالرز میں پے کرتے رہتے ہیں. میں کوئی ایک ہفتہ پہلے کسی دوست سے ملا، وہ اس کا آپٹیکل کا کام کرتا ہے. تو میں نے اس سے ویسے پوچھا کہ یہ ہے یہ جو اینکیں یا یہ بنتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں بنتی. اوکے. ہم اس کو یا تو باہر سے سمگل آ کے جاتے ہیں، اینڈ ادھر وی پے ان ڈالرز. تو پھر ہمارے بہت سے جو ڈالرز ہیں لگژری پہ چلے جاتے ہیں. آپ یہ ڈالرز اور یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ کہ ان وے دے آر لنک ٹو ریئل اسٹیٹ ایز ویل، کہ وہاں لوگ بہت زیادہ پیسے بنا لیتے ہیں، پھر وہ لگژری آئٹم لیتے ہیں، اور پاکستان میں لگژری آئٹم کے لیے یو ول ہیو ٹو پے ان ڈالرز. تو ان وے یہ جو ریئل اسٹیٹ کی رن اوے جو منی آتی ہے، لوگ راتوں رات امیر ہو رہے ہیں، وہ ایک قسم کا امپورٹ کا بھی تو بل بڑھ رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے اکنامک کرائسز آر لنک ٹوگیدر، اور کسی نے نہیں کہا. ابھی آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے کتنے اسٹورز پہ لوکل مال پڑا ہوتا ہے، وہ مور اور لیس آلموسٹ امپورٹڈ چیزیں. تو وی ہیو
ٹو پے فار دوز تھنگز ان ڈالرس. اور ابھی پاکستان کے پاس ڈالرس نہیں ہے، اور ایک اگر ہم کو بلین لینا ہو تو ہم وہ پوری دنیا میں کشکول لے کے چلے. بالکل 1 بلین کے لیے ہم پورا. اور تیسری بات میرا خیال ہے، میں بالکل ارشد صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. مطلب میں نے اپنی زندگی میں اتنی مایوسی نہیں دیکھی، اور اس کا ایک اور لنک مطلب پالیٹکس سے بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر مطلب پولیٹیکل ورکرز کے اندر ہوپ موجود ہے نا، تو ملک کے اندر ہوپ قائم رہتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک تو مطلب سوشل موومنٹس بہت زیادہ ڈکلائن ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ مطلب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے ان کے مطلب ورکرز میں. ایک وہ خاص قسم کے ارینجمنٹ ہوتے ہیں. اس میں ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی جیسے تھوڑا سا قصور ہے، لیکن مطلب پولیٹیکل پارٹیز کو مطلب چلنے بھی نہیں دیا جاتا. یہ بھی انفارچونیٹ. اور جب تک دنیا میں مطلب جس ملک نے مطلب ترقی کی ہے، ایک ہی ماڈل ہے کہ لوگوں کی ریپریزنٹیشن اس کے تھرو ہوتی ہے. اس میں آپ انٹرفیئر نہ کریں، اس میں نئے لوگ آئیں، نیا بلڈ آئے. اب جو بہت سارے ینگ لوگ باہر جا رہے ہیں، وہ مطلب ایک لحاظ سے ان میں بہت زیادہ مایوسی ہے کہ جس تبدیلی کا جھنڈا وہ لے کے نکلے تھے وہ نہیں ہوئی. اور اس میں مطلب ویدر ان کو مس لیڈ کیا گیا ہے یا صحیح ان کو یوز نہیں کیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھی خاصی مڈل کلاس ایک بن گئی تھی. اگر کوئی مطلب رسپانسبلی ان کو ہینڈل کیا جاتا تو یس میرے مطلب اختلاف ہو سکتے ہیں اس پارٹی سے، لیکن دے کوڈ ہیو بین ایجنٹس فار چینج. اور تیسری میرا خیال عام بندہ 60s 70s کے بعد ایجنسی فیل نہیں کرتا اپنی. وہ بالکل آپ ان کو کہیں کہ ہم یہ چیزیں چینج کر سکتے ہیں تو وہ بالکل وہ جو ایک ہوپ تھا، ایک انسپریشن تھی، وہ ختم ہو گئی. ہاں بالکل صحیح کہا، بالکل. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ دیکھیں پاکستان اور بھارت دونوں ایک ساتھ برٹش رول سے نکلے، تو وہاں تو کسی حد تک اگر ہم اس کے معاشی ٹریجیکٹری کو دیکھتے ہیں تو خاص کر 1990s کے بعد ہم ایک شفٹ دیکھتے ہیں. اس میں بہتری بھی آئی، ایک اسٹیبلٹی بھی نظر آتی ہے ڈسپائٹ آل فیشزم ان انڈیا. لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جمہوری عمل جاری ہے. اور ہم جو ہے ایک ہی، ہمارا ڈی این اے ایک تھا ان اے وے نا، مطلب ہمارا ڈی این اے ایک تھا. ہم ایک ہی تحریک یا تحریک نہ ہونے سے جہاں سے بھی نکلے، ایک اسٹرکچرل ایشوز بھی سملر تھے. سو ہم نے کہیں نہ کہیں اس ٹرین کو شاید مس کیا. ارشد صاحب جی ٹرین میرے خیال ہماری مس ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ سو وی آر ناٹ کیچنگ اپ ود. میرا خیال ہم ٹرین پر چڑھے ہی نہیں. اچھا صحیح ہے. ہاں دونوں سائڈ پہ میرے خیال میں ایک بات تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک اور پوڈ کاسٹ ہم بات کر رہے تھے کہ جو تحریکیں بنتی ہیں ممالک بنانے کے لیے، نیشن اسٹیٹ بننے کے لیے، ایک لمبی تحریک چاہیے ہوتی ہے. تو ہمیں تو 1943 44 45 تک ایون کوئی تحریک نظر نہیں آتی ہے. تو ایک ملک بنا، لیکن جیسے بھی بنا، لیکن اس طرح بہت سارے ممالک بنے دنیا میں، لیکن وہ کسی نہ کسی لیول پہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں سینس پریویل کرتا ہے کہ ہمیں لیٹ اس کم آؤٹ آف دس کرائسس. تو ہم میں وہ سینس نہیں آ رہا ہے، وی ڈونٹ فیل دیٹ. جی بالکل، آپ نے وہ بات کی تو پوسٹ کولونیل اسٹیٹس کی، تو اس وقت سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب 75 سال تقریباً ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں پیچھا چھوڑ دینا چاہیے اس بات کا. اٹس انف فار اے نیشن ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے کیا مسئلے ہیں، کیا نہیں. ہر وقت آپ صرف اس چیز کو بلیم کرتے رہیں کہ وہ ان کی غلطی ہے، کہ ان کی غلطی ہے، وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز بنا گئے. اگر وہ نہ بھی بناتے تو دنیا اتنی تیز تھی کہ آپ کو پرانے انسٹیٹیوشنز تو ویسے بھی نہیں چل سکتے تھے. تو آپ کا افغانستان والا ہی حال ہونا تھا مور اور لیس میرے خیال میں. آپ بہت کہتے ہیں کہ آپ بڑے ایڈوانس تھے
بنگال کی ململ بھی تھی. ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہوگا, مطلب میں اس کو ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن پھر بھی آپ کی جو پیس تھی ترقی کی وہ باقی دنیا سے بہرحال بہت پیچھے تھی, انسٹیٹیوشنس کے حساب سے بھی, سائنس کے اعتبار سے بھی, نالج کے اعتبار سے بھی. اور چلیں اگر وہ تھا بھی بہت برا دور تو 75 سال گزر گئے, اگر آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کو کچھ نئے راستے نکالنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے میرے خیال میں. دوسرا آپ نے جو نیشن اسٹیٹ وغیرہ کی بات کی, ہمارے ایک بڑے ہمارے اچھے اسکالر تھے اسلم سید صاحب ہسٹری کے, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی, تو ہی سیٹ کہ ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں اسٹیٹ پہلے بن گئی, مل گئی, اور نیشن اسٹیٹ بنانے کا خیال ہمیں بعد میں آیا. تو 47 میں پارٹیشن تو ہو گیا, وہ ایک اسٹیٹ آپ کو مل گیا, اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اب اس کے ساتھ اسی طرح کرنے آیا ہے کہ جس کو جو تجربہ کرنا تھا وہ ویسے بھی ہمارے جناح صاحب کہہ گئے ہیں کہ ہم یہ ملک اس لیے حاصل کر گئے ہیں کہ ایک ایسی تجربہ گاہ بنائیں جس میں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. ان سے منسوب ہے بیان, مجھے اس کا ایگزیکٹ ریفرنس یاد نہیں. تو اس کے اوپر ہر ایک نے ہی تجربہ کیا. وہ لوگ جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے انہوں نے بھی کہا کہ جگہ آ گئی ہے, اب اس پہ ہمیں کچھ کھیل کھیلنا چاہیے, اور جو بنہارے تھے انہوں نے بھی اپنے حساب سے کھیل کھیلنا شروع کیا. تو آپ کا جو سوال تھا میں اس پہ پھر واپس آتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے انڈیا اور پاکستان کی مثال دی کہ اکٹھے ہی آزاد ہوئے, اور میں تو یہ بھی کہوں گا کچھ بہت سے ملک پاکستان سے بعد بھی آزاد ہوئے, اور وہ بہت زیادہ انہوں نے پوسٹ کولونیل اسٹیٹس تو وہ بھی تھیں, بٹ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہی بات میں دوبارہ وہیں سے شروع کروں گا کہ جو نیشن اسٹیٹ بنانے کی خواہش ہوئی اس کے لیے ان کو ایک نظریے کی ضرورت تھی. پھر انہوں نے نظریہ کوائن کیا اور اس کو ہر جگہ لاگو کر دیا کہ یہ دنیا کی واحد حقیقت ہے. اور آہستہ آہستہ ہمارے جو لبرل پروگریسو لوگ تھے وہ یا تو ان کو ختم کرتے گئے, ان موومنٹس کو بھی, آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم میں بھی. اب آپ دیکھیں نا, آپ کے اسکول کے بچے جب اسمبلی لائن میں صبح ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اس کے بعد وہ فوراً کسی جہاد پہ چلے جائیں گے. مطلب سارے ملٹرائز سلوگنز ہوتے ہیں, چھا جانے کی وہ ہوتی ہے. مطلب علوم کو حاصل کرنے, فنون کو حاصل کرنے, کوئی انوویشن, کوئی ٹیکنالوجی, اس کی بات مطلب میرے علم میں ہے کہ کم ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم وہ ملک ہیں یا وہ قوم ہیں جو اس چیز سے انکاری ہے کہ جو ہم ہیں. مطلب یہ علاقہ, یہاں کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے, یہاں کے لوگ جو رہتے تھے ہم اس سے بالکل ڈسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں. جیسے تاریخ کو چھوڑ رہے ہیں بیسیکلی. نہیں, بات میں جیسے البرٹ کامیو کہتا ہے نا کہ انسان وہ اسپیشیز ہے جو اس چیز سے انکار کرتی ہے کہ وہ ہے, مطلب یہ ایک اینیملس ہے جہاں سے وہ ایوالو ہوئے. تو پاکستان میں لوگ جو ہیں جیسے آپ کے گلگت بلتستان, حمزہ, پختونخوا, بلوچ, مطلب آپ پنجابی, سندھی, ان سب تہذیبوں کے جو کلچر تھے ان کو آپ نے مطلب اس طرح وہ ریلیٹ نہیں کرتے. پھر اگر آپ کے یہاں سو کالڈ مائنورٹیز ہیں جو آپ ریلیجیس بنیادوں پر آپ دیکھیں ان چیزوں, کرسچن مائنورٹیز کو لیں, مطلب یہاں کے صدیوں کے باشندے ہیں, وہ مائگریٹ ہو کر نہیں آئے ادھر, لیکن وہ اپنے ملک میں ہی اجنبی بنا دیے گئے. سب سے بڑی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ جو انسان ہم نے کریٹ کرنے کی کوشش کی, جو شہری کی کوشش کرنے کی, وہ ایسے تھے جو کہ کسی مطلب ایسے تھے جنہوں نے ابھی کہیں پہ ہلہ بولنا ہے. انہوں نے کچھ انڈسٹری نہیں لگانی, مشین نہیں لگانی, کوئی آرٹ کلچر فروغ نہیں دینا, کوئی تھیٹر نہیں دینا, لیکن ہم نے ہلہ بولنا ہے. ایک تو بنیادی طور پر یہ بات میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسی سے یہ جڑی ہوئی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ایون پوسٹ پارٹیشن متروکہ وقف املاک پہ قبضے, زمینوں پہ قبضے, یہ سارے شروع ہو گئے. پھر بہت سارے نان ایشوز ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دیا. مطلب ایجوکیشن میں آپ دیکھیں نا, میں نے جب اپنے بچپن میں پڑھا تو ہمارے ہاں دینیات ہوتی تھی جس میں سارے علوم ریلیجنس کے بارے میں بتایا جاتا تھا یہ کیا ہے. ہماری ہسٹری میں آریہ سویلائزیشن, چندر گپت موریہ, ٹیکسلا,
मोइंजोदड़ो ये सब शामिल होते थे, अब बिल्कुल गायब हो गए। सिविक्स भी होती है, सिविक्स होती थी सिविक्स बिल्कुल। मोस्ट जी इम्पोर्टेंट। या बिल्कुल। तो हमने तो देखे ना, 2-3 जनरेशन्स आपने ऐसी क्रिएट की जिसको क्रिएटिविटी से इंटरेस्ट नहीं था, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग से इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी ट्रेनिंग नहीं थी, तो उसके बाद आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आप कंप्यूटर में डेटा और फीड करें तो उसके मुताबिक ही उसका जवाब आएगा ना। बिल्कुल। मैं वो वाली टर्म यूज नहीं करना चाहता कि आप इसको डालेंगे तो ये वापस आएंगे, दैट वुड बी सही बात है। नहीं, आप ऑफेंसिव। बात सही है, लेकिन ये आरिफ साहब, मतलब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तारीख जो है, तारीख को हमने मिस्टिफाई किया और उसको बल्कि डिस्टोर्ट करके पेश किया। जैसे उन्होंने कहा कि एक रियासत बनी, उस रियासत के आइडियालॉजी बनाने के लिए, इसको क्राफ्ट करने के लिए हमने एक ख़ास किस्म की तारीख़ लिखी जिसका ताल्लुक़ हमारे शायद इमेजिनेशन से, हमारे कल्चर से, हमारी जो सिविलाइजेशन है उससे नहीं था, या इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी नहीं था। मसलन राजा पोरस को कोई नहीं पढ़ता, अलेक्जेंडर ग्रेट हमें पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, मगरिब से आया है, सारा किया, अपने वाले नहीं पढ़ते। या फिर वो महमूद गज़नवी को हम पढ़ते हैं जो कहीं से आके हमले करके जाता था, या मोहम्मद बिन कासिम को हम पढ़ते हैं। तो हमने जो जो बाहर के लोगों से इंस्पिरेशन लिया, हमारे तारीख़ के किताबों में सारा मौजूद है। ये तो अब इंडिया में भी हो रहा है, बीजेपी भी यही कर रही है कि वो शिवा से लेके पता नहीं किस किस को दोबारा, कि बाहर से लोग आए, हम मज़लूम हैं, मेजॉरिटी मज़लूम है, यहाँ भी उधर भी। तो उस हालत में हमें ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान या मुस्लिम राइट्स के लिए जो तहरीकें उठी बरसग़ीर में पार्टीशन से पहले, वो तो यूपी और बंगाल में ज़्यादा थी। अगर कोई था, कोई तहरीक नज़र आती थी, वो तो आज हमारे साथ है नहीं। तो हम इस खत्ते में हैं, हमने वो नेशनहुड का तस्वुर भी नहीं दिया। हमने अपने सिविलाइजेशनल रूट्स थे, उनकी बुनियाद पे कोई नेशन स्टेट बनाने की कोशिश नहीं की। कन्फ्यूजन वो भी तो है। लेकिन साथ साथ हम अब भी जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान एक अल्टीमेट क्राइसिस में है, तो वो लोग जो इस आइडियोलॉजी के प्रोटेक्टर्स हैं, वो समझते हैं कि ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। एक तरफ ऑप्टिमिज्म है, दूसरी तरफ पेसिमिज्म है, तो समझ में बात नहीं आई। एक तो जो लोग कहते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है, वो तो मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म डिनायल है ना, और वो मेरे ख्याल है स्टेट की पॉलिसी का हिस्सा है जो स्टेट को चलाती है। मैं सिर्फ हिस्ट्री के यूजेस और अब्यूजेस के बारे में बात कर, देखें, जहाँ बॉर्डर्स चेंज हुए हैं और नई नेशंस बनी हैं, मसलन यूगोस्लाविया आप देख लें, तो वहाँ भी हिस्ट्री एक ख़ास किस्म की नई नेशंस ने लिखी है, इवन नई लैंग्वेज क्रिएट की है। जैसे आप क्रोएशिया या बोस्निया में जाएं, आप अगर क्रोएशिया में जाएं तो सर्ब्स वर्ड्स वो एक्सक्लूड कर रहे हैं अपनी ज़ुबान से, और पेयरली। जैसे इंडिया में हिंदी वर्ड्स और उर्दू वर्ड्स को निकाल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जब भी एक नया हेजेमोनिक प्रोजेक्ट आएगा, तो वो हिस्ट्री को मिसयूज़ करता है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में तो एक ही हेजेमोनिक पावर है। तो है ये हिस्ट्री को आपने सिर्फ शुरू से डिस्टॉर्ट करके फिर उसी फिल्म को चलाए जा रहे हैं। तो ये वैसे दुनिया में नहीं होता। इसीलिए एक तो ये है क्राइसिस थिंकिंग। ठीक है, अगर कोई और नई पार्टी आ जाए जिसने मुल्क को चेंज करना है तो उसमें थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे ये कहें कि ये हमारी हिस्ट्री अब नई है। देखिए ना, पाकिस्तान में 97% मुस्लिम रहते हैं, तो आइडेंटिटी का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। हम तो इतने एक हेजेमोनिक आइडेंटिटी है, लेकिन हम क्रिश्चियन से इतने खौफज़दा रहते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, या और माइनॉरिटीज़ को। तो ये स्टेबल आइडेंटिटी का एक तो मसला। आपने इंडिया और पाकिस्तान की बात की कि दोनों एक बने। आप देखें ना, इंडिया की लीडर बड़ी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो बहुत ज़्यादा फार साइटेड थी। ठीक है। उसमें राइट और लेफ्ट, जब फेबियन सोशलिज्म जिसको नेहरू रिप्रेजेंट करते थे,
انہوں نے شروع میں ہی آ کے کچھ چیزوں کا انہوں نے مطلب تعین کر لیا. ایک تو مطلب لنگوسٹک بیسس پہ انہوں نے پروونسز بنا لیے, انہوں نے لینڈ ریفارمز کر دی. پھر انڈیا کی ایک مطلب اسٹیبل آئیڈینٹی بن گئی جو اور کانسٹیٹیوشن بھی 1949 میں ہاں کانسٹیٹیوشن بھی بنا. دوسرا ایک اور بات ہے کہ دنیا میں بعض اسٹیٹس ایسی ہیں, میں جنہیں کہوں گا سویلائزیشنل اسٹیٹس ہیں, جن میں ان کی آئیڈینٹی بڑی اسٹیبل رہتی ہے. انڈیا از ون آف دیم, جیسے چائنا, ایران, رشیا اینڈ فار دیٹ میٹر. تو مطلب جن نیشنز میں اور اپ ٹو اے پوائنٹ ٹرکی بھی ایسی اسٹیٹ ہے, ہاں ایجپٹ بھی. تو اس میں آپ اگر مطلب پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دیں, آپ جیسے مطلب ٹرکی, اب آپ دیکھیں ٹرکی میں اچھا پہلے فوج تھی, وہ ایک اور قسم کی آئیڈینٹی انہوں نے امپوز کی. اچھا پھر ایک اور پارٹی آ گئی, انہوں نے اس کو ریورس کیا. تو یہ سارا مطلب پولیٹیکل پروسیس تھا. ایز اپوز ٹو ٹرکی آپ ایجپٹ میں دیکھیں, اچھا چونکہ مطلب ملٹری گورنمنٹ شروع سے آ گئی اور اس کے بادشاہت سے پہلے, اور ایون جو عرب نیشنلزم تھا وہ بھی جمال عبد الناصر کا ایک قسم کا مطلب ملٹری ڈریون تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سویلائزیشنل اسٹیٹس, مسلم سویلائزیشنل, ان میں بھی یہ دونوں یعنی ڈفرینسز ہے. جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے مطلب وہ دیکھ لیں, ایجپٹ اور ہمارے حالات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے آج کل. بالکل بھائی وہ قرضوں کا مسئلہ ہے, IMF وہاں بھی ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے. اچھا پاکستان میں ہو رہی ہے, وہ ایک عرصے کے لیے وہ کوئی ڈیموکریٹک ونڈو تھی وہ بھی شٹ ڈاؤن کر دی گئی ہے. تو مطلب یہ بھی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں مطلب یہ سارے جو آئیڈیالوجیکل انٹلیکچوئل پروجیکٹ ہیں ان پہ بھی دھیان. اور یہ جیسے مطلب کے عزیز نے کتاب لکھی مرڈر آف ہسٹری, تو مطلب یہ تو ہمارے سامنے, لیکن مطلب پوری نسل کو جیسے ارشد صاحب نے بھی بات کی, آپ کیسے مطلب برین واش کر کے پھر کہیں کہ ہم کہیں پہنچ جائیں گے اور نہیں. اور آپ ہماری سائنس دیکھ لیں, اس کے کیا حالات ہیں. بالکل آپ ہماری ہیومینٹیز دیکھ لیں, اس میں کس قسم کی ریسرچ ہو رہی ہے اور کس قسم کی اسکالرشپ. آپ اگر مطلب پاکستان کے ایکیڈیمکس جو مطلب ورلڈ لیول پہ تھنکرز ہیں, اس میں ہماری کتنی ریپرزنٹیشن. سر ہم اسپینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں نا. اب دیکھیے اگر ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو گلوبل, اگر ایون گلوبل دیکھیں 4.6% GDP کا جو گلوبل ایک ایوریج ہے ایجوکیشن پہ حکومتیں خرچ کرتی ہیں, ہمارا ہے 2.6% سم تھنگ. یعنی ساؤتھ ایشیا افغانستان کا 2.9%, اس سے بھی ہم نیچے ہیں ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کے. تو اس انویسٹمنٹ سے تو میرے خیال میں کوئی بہتر ایجوکیشن ہم دے نہیں سکتے. نہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. میں جو پہلے مطلب بیوروکریسی کی بات کی کہ اس کی کیپیسٹی مطلب اسپینڈ کرنے کی, اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں اکثر بجٹ انسپینڈ چلا جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. مطلب جو پیسے ہمیں مل رہے ہیں اس کو ہم صحیح طور پہ نہیں کر رہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ جب تک مطلب قبلہ مطلب درست نہیں کرتے, اگر اس قسم کی تعلیم دینی ہے, اگر ہم بہت زیادہ بھی خرچ کریں گے تو کیا ہم پروڈیوس کریں گے. میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ صحیح خرچ ہو رہا ہے, وہ پورا خرچ ہو رہا ہے, اور کیسا پھر تعلیمی جو مطلب نظام ہے اس کو درست کریں, یعنی اس کا ہسٹری صحیح طرح پڑھانی چاہیے. اچھا سائنس پہ زیادہ زور ہونا چاہیے. جس قسم کی پاکستان میں اکیڈیمک ریسرچ ہو رہی ہے اور جس طرح لوگ مطلب پیپرز پبلش کرتے ہیں ملی بھگت سے, تو کیا
صحیح بات. یہ بھی بڑا سیریس کرائسس ہے اپارٹ فرام ادرس جن کی ہم نے. اچھا ارشد صاحب، یہ تو مسائل ہیں ہمارے، اس پہ اکثر ہم بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو کرائسس ہے وہ کافی سویئر ہے، لیکن ہم نے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ 1960s تک ایک سماجی تحریک بھی تھی، سیاسی تحریک بھی بنی. 70s میں جیسا آپ نے کہا کہ ان تحریکوں کے نتیجے میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بھی وجود میں آئی، پیپلز پارٹی. لیکن ہمیں 1980s کے بعد آہستہ آہستہ 1980s کی MRD موومنٹ ہے جو بہت ہی وائبرنٹ موومنٹ تھی. اب جو حالات ہیں اس میں ہمیں وہ جو مزاحمت والی تحریکیں تھیں، چاہے وہ بائیں بازو کی تھی یا اور لوگ تھے جو جمہوریت پسند تھے، تو وہ کہاں گئی؟ ان میں وہ ایک یونٹی، ان میں وہ ایک انٹیگریشن، ان میں وہ ایک سپرٹ ہے، وہ ابھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا سوویت یونین کے انہدام کے بعد مسئلے ہوئے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ میں اپنی امپریشن سے بتا سکتا ہوں، کیونکہ ویسے جنرل یہ تو چونکہ ایک کرنٹ فینومینا ہے، اس پہ تو تھوڑے بعد میں ہمیں انالیسس کر کے پتہ چل سکے گا. میرا نہیں خیال کہ سوویت یونین کوئی وجہ ہے اس میں. دیکھیں نا، اب ریزسٹنس موومنٹ MRD کو کوئی سوویت یونین نے تو سپورٹ نہیں کیا. جی بالکل، وہ تو ایک خود رو موومنٹ. یا ایون پیپلز پارٹی کو بھی کوئی سوویت یونین نے تو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی ریزسٹنس موومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اس کی جو سوشل روٹس بھی تھوڑی سی کمزور تھیں. ہمارے ہاں یہ خیال ہے کہ کمیونسٹ موومنٹ یا سوشلسٹ موومنٹ بہت پاورفل تھی، اس کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑا، اس لیے ویک ہو گئی. یہ بھی ضروری بات ہے، یہ حقیقت ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر اسٹرکچرل اور ادروائز فلاز تھے. سوشل ایکسیپٹنس کے لیے بھی بہت کام کرنے کی ضرورت تھی. پاکستان ایک نسبتاً جو ہمارے بہت زیادہ سوسائٹی ہے بنگال کو چھوڑ کر، ایسٹ پاکستان بھی بنگال کا ایک پچھڑا ہوا علاقہ تھا، مطلب ایڈوانس بنگال تو ادھر ہی تھا. تو ہمارے ہاں بھی تھوڑی سی رورل پیٹریارکل فیوڈل سوسائٹیز تھیں جس میں ابھی ان روڈز بنانی تھیں. تو پارٹیاں بھی ایک طرح سے فیملیز ہی وغیرہ تھیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. دے ٹرائیڈ ہارڈ، جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے سفر بھی کیا، مصیبتیں بھی جھیلی. لیکن یہ کہ اگر ہم ان کو یہ سمجھیں کہ وہ ان کے پاس کوئی حل تھا، تو میرا خیال یہ بھی ان کو بھی بہت کام کی ضرورت تھی. آئی وڈ پٹ اٹ لائک دیٹ. اچھا، اس کو جو پھر کیش کرایا یا ان ساری چیزوں کو، بھٹو زیادہ ہی بس وائبرنٹ، مور پرہیپس انٹیلیجنٹ، اینڈ وہ ماس اس کو زیادہ اس نے اپیل کیا، فلیکسیبل بھی تھا، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کمیونسٹ پارٹی کا اسٹرکچر بھی اس پہ حاوی نہیں تھا. تو اس کو وہ تھیں. اینڈ اور آپ پھر بھی اس وقت جو ہے، اف آئی ریمبر، پاکستان دنیا سے اتنا کٹا ہوا نہیں تھا. دنیا کے ٹرینڈس جو ہے نا پاکستان پہ انفلوئنس کرتے تھے. ایون فیشن میں یہ جو بیل باٹم وغیرہ، یہ جو سارے ہم دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں لوگ آتے تھے، ٹورسٹ آتے تھے، ہپیز آتے تھے. تو پاکستان واز ویری مچ، ایون میں اس وقت کے جو انٹلیکچوئل لٹریری ڈسکشن سنتا ہوں، کبھی پارک ٹری ہاؤس میں جانا ہو یا ایون ملتان میں جو اکیڈمی، کنٹمپریری جو آتھرس تھے لوگ ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. آرٹ کی جو موومنٹس تھیں، آپ کی جتنی موومنٹس تھیں وہ ڈسکس ہوا کرتی تھیں. ترقی پسند رائٹرز اپنے ان دیئر اون رائٹ جو ہیں وہ اب اچھی باتیں کرتے تھے، اور جو نہیں تھے وہ بھی ان دیئر اون رائٹ بہت سالڈ بات کرتے تھے، مطلب لٹریچر کے حساب سے. ابھی آپ پاکستان کی پروگریسو رائٹرز کو دیکھیں، ان کو دے ڈونٹ نو کہ وٹ ایکچولی ان کا مقصد کیا تھا. تو کہنے کا بات یہ ہے کہ پاکستان واز کافی زیادہ انٹرنیشنل اس کے قریب تھا، انٹلیکچولی بھی اور ادروائز بھی. اس کے بعد اب آپ کیا کہیں اس کو کہ بھٹو صاحب نے بھی ایک پاپولر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنفائن کرنے کی کوشش کی جو لوکل ٹریڈیشنس کے ساتھ، وچ از فائن، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم باقی چیزوں سے کٹ جائیں. 71 کے بعد پاکستان کا شاید ساؤتھ ایشیا سے بھی اس طرح کانٹیکٹ کم ہو گیا، اور زیادہ اس کے بعد 80s میں سینٹرل ایشیا یا اس طرف جانا شروع ہو گیا. تو پاکستان میں
جو ضیاء الحق کے بعد بہت سارے لوگ آج کل نہیں جانتے کہ وہ کیا دور تھا. بالکل میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ضیاء الحق اس کا اکیلا ذمہ دار تھا. اس سے پہلے بھی ایون پاکستان کے لبرل پروگریسو جو رولنگ ایلیٹ تھی وہ اپورچونسٹ تھی, اور یحییٰ خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کے اپنے بہت سارے اقدامات بہت زیادہ اس میں ہے. یس, لیکن اس نے اس کو پھر مزید اتنا سخت طریقے سے پروان چڑھایا کہ ہر چیز ہی بدل دی اس نے. بالکل. اچھا, اس کے بعد اس نے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی نہیں لے آئے وہ اپنے, جو خاص اس کے قریب تر تھی, خاص طرح کے لوگ پروان چڑھائے. میرا خیال اس نے بہت زیادہ کیا. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہے, ریزسٹنس تو ہے. بلوچ نیشنلسٹوں نے بڑی اپنی ریزسٹنس کی, پختون نیشنلسٹوں نے کی ریزسٹنس, باقی جو ایم آر ڈی میں سندھ کے لوگوں نے بہت زیادہ ریزسٹنس کی اپنے حقوق کے لیے. لیکن آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں, بہت زیادہ چراغ سے چراغ جلائے رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ جو پیسہ آپ نے کہا نا کہ آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے, رہ گئی کس طرف صبح کدھر نکل گئی. تو اب ایک جنریشنز ہوتی ہے. میں جانتا ہوں ذاتی طور پر پیپلز پارٹی کے دور میں جنہوں نے کوڑے کھائے, جیلیں گئے, ملک سے بھاگے, ابھی لوگ ان کے آخری مطلب جیسے وہ ایک مظہر علی خان لاہور کے فوت ہوئے. آئی مین دیٹ واز, آئی نو دیٹ جنریشن. بہت زیادہ وہ اسٹرانگ لوگ تھے, بہت وہ تھے, بٹ دے ہیو لاسٹ. اب اس کے بعد نئے لوگ جو آئے ہیں ان کے ہاں اس طرح اس کی میموریز بھی نہیں ہیں, اس طرح ان کے وہ اتفاق, انہوں نے یہی دیکھا جو تھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی دو طریقے سے چل رہی ہے, ینگ جنریشن. ایک تو بہت سارا کچھ جو ہے جو ضیاء الحق کے دور میں ایجوکیشن سسٹم کے طور پر آیا, اور دوسرا آج کل جو ہے انٹرنیشنل میڈیا ایکسپوجر بھی بہت ہے, تو ینگ لوگ بہت سے ماڈرن بھی ہیں. وہ دنیا میں انہوں نے آزادیاں دیکھی ہیں, ملنے جلنے کی, سوشل معاملات میں تعلقات بنانے کی وہ دیکھی ہیں, وہ اس لحاظ سے آزاد بھی ہیں. لیکن وہ بڑے سیلف انٹرسٹ کے اس کے اوپر ہیں, وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی وہ بیک وقت آپ کو ہو سکتا ہے جہادی بھی نظر آئے اور بیک وقت بہت ماڈرن بھی نظر آئے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں آئی ہیں. تو کہنے کا میری ساری بات کا مقصد یہ تھا کہ اب پاکستان میں جو پچھڑے ہوئے طبقے ہیں, یا مطلب اکنامک کے حساب سے ٹریڈ یونینز وغیرہ کا کلچر یا ان کی آواز یا نیشنلسٹ اعتبار سے وہ بہت ہی کمزور رہ گئے. یا کالج یونیورسٹیز میں یونینز ہوتے تھے اسٹوڈنٹس تو کے, اس کے اوپر بھی بعد میں آتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے جو رہ گیا ہے وہ ایک مڈل کلاس رہ گئی ہے جس کو اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ ایک لحاظ سے بینیفیشری بھی ہے, اور ایک خاص اپنی آزادیوں کے حساب سے شاید اس کو کم محسوس کرتی ہو. تو دیر از ریزسٹنس اگینسٹ ہو, جنہوں نے ریزسٹنس کرنی ہے, جو ڈپرائیوڈ ہیں, ان کے پاس طاقت ہی نہیں رہی. وہ ایجنسی کے طور پر بہت پور مطلب ولنریبل ہو چکی. ٹھیک ہے, جو کر سکتے ہیں وہ یا تو یہ پاپولر سلوگن جو پچھلے آپ سمجھتے ہیں جو ایک خاص طرح کی لیڈرشپ تھی جس کا کوئی نظریہ نہیں تھا, جو فوج کے اس لیے خلاف تھی کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ نہیں کہ فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہوں, وہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے. اور پھر اس کو بھی بالکل میڈیا کے تھرو اس قدر ایک سپر نیچرل سی وہ بنا دینا. سو وہ بھی ٹوٹل جو ہے نا وہ ریزسٹنس کر سکتے تھے, لیکن ایک لاسٹ اپرچونیٹی ہے. جو آپ نے ایک جن کھڑا کر دیا تھا جس کے پیچھے آپ نے خود بنایا, اس نے پھر اس کو اپنے مطابق استعمال کیا. ارشد صرف ایک پوائنٹ, جی سوری میں یہ جو اس کا کلاس کریکٹر کی بات کریں نا, مڈل کلاس کی, اب آپ دیکھیں نا, میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ بہت مطلب ہے معاون ثابت ہو سکتی تھی کسی بھی فیوچر کی ڈیموکریٹک موومنٹ میں. بالکل. اب آئی مین یہ جو مڈل کلاس جو ملک سے باہر بھی جا رہی ہے اور ایک خاص پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن بھی ہے, یہ مڈل کلاس ابھری ہے اینٹی پالیٹکس کے طور پر. مطلب ایک ان کا نیریٹو یہی رہا ہے کہ یہ سارے یس چور ہیں, کرپٹ ہیں, اور یہ بالکل ان تھنکنگ جو پاکستان میں اس کے پولیٹیشنز کے بارے میں 40-50 یعنی 60-70 سال سے جو چیز چل رہی ہے, انہوں نے ان تھنکنگلی اس کو ایبزارب کر لیا ہے, اور اس پہ کوئی بحث کرنے کو تیار ہی نہیں کہ اس کے کیا آبجیکٹیو فیکٹس ہیں. تو یہ اینٹی پالیٹکس پہ انہوں نے پالیٹکس کی ہے.
اور جب مطلب ریزسٹنس کی باری آئی ہے تو آئی مین دے آر ایگزٹنگ. They are nowhere now. Yes, exactly. یس دے آر نو. اور آئی ملک سے باہر مطلب سوری آئی No, that's a very good Very point. well. Yes. اس میں بھی آپ ہی کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے پھر یہی کہ جو لوگ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت برا کیا ہے. ایک پوری نسل کو جو ہے نسل کو انہوں نے تباہ کر دیا, ایگزیکٹ. جو کہ بہت زیادہ معاون ہو سکتی تھی. آئی مین دے ور لبرل پیپل, دے ور ایجوکیٹڈ, دے ور ویل کوالیفائڈ پیپل, اینڈ دے جسٹ ڈسٹرائڈ. ایک ایسے بت کو کریٹ کرنا جس کو خود کچھ بھی نہیں پتا تھا, اس کے اپنے ہی انٹرسٹ کے, وہ اپنے ہی بوجھ تلے جو ہے نا دبا ہوا انسان کا, اور اس کے اوپر انہوں نے پوری جنریشن کو دور پہ لگایا. اور تضادات بھی ہے نا سر. دیکھیں ایک طرف آپ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو آپ ان کو کہتے ہیں آپ نے زنجیریں توڑ دی غلامی کی, اور اسامہ بن لادن کو بھی آپ نے شہید کا درجہ دیا. دوسری طرف آپ کنسرٹ بھی کروا رہے ہیں, ڈانس بھی کروا رہے ہیں, طالبان کے ویلیوز کو بھی امبائب کر رہے ہیں, اور پھر اپنے تمام ریلیوں میں وہ سارے کام بھی ہوتے جو ان ویلیوز کے متصادم ہیں. تو یہ ایک کانٹرڈکشن بھی تھا. دوسری بات جو ہے, اچھا اس میں ایک اور جو نظر آئی کہ ہم نے اس پرٹیکولر جس کی آپ نے کہ اینٹی پالیٹکس جو آئی, اس نے صرف ٹارگٹ کیا سیاست دانوں کو, سویلین رول کو, یہ سارے کرپٹ ہیں. میں جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بیٹھنا پسند جسٹ ون پوائنٹ میں یہ نا کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک لیڈرشپ کی حد تک تھا. سوشل کریٹیکل تھنکنگ ڈکلائن بھی دیکھیں کہ وہ اتنے دے ور ویری ویل ریڈ پیپل, مطلب کوالیفائڈ لوگ تھے. کسی بندے نے ان کانٹرڈکشنس کو نوٹ نہیں کیا بلکہ ایکسیپٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ طالبان بھی ٹھیک ہے اور یہ ماڈرن بھی ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے کیونکہ وہ بندہ ٹھیک ہے. مطلب ایک ایسا کلٹ کریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے آپ کی پوری تھاٹ سسٹم جو ہے نا وہ مطلب مفلوج ہو کر رہ گیا آپ سے. ہاں میں وہ صرف اس کی مطلب مڈل کلاس پہ پھر آنا چاہوں گا. تو آپ اس کا بیس دیکھیں نا پی ٹی آئی کا مڈل کلاس کے حوالے سے. آئی مین موسٹ آف دیز ینگ مین ورک ان یو نو سروس انڈسٹریز, ٹھیک ہے, جو مطلب جنرل مشرف کے دور میں بہت زیادہ ہے, مطلب میچور میں یہ جو سروس. اور آپ اگر اس کے پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی دیکھیں مطلب مشرف کے میسیجز بھی ہوتے تھے اور سانگز بھی. تو یہ وہ کلاس ہے جو مطلب ایک قسم کی ملٹی نیشنلز کی جو کمپنیز ہیں اس میں ہوں گے یا کسی اور کام میں. تو آئی مین ان سم ویز آئی آلویز فائنڈ کہ ان کی روٹس پولیٹیکل روٹس ایز سچ آر ویری شیلو. آئی مین ایز کمپیئر ٹو اگر آپ پی ایم ایل نون کا بیس دیکھیں جو بالکل بازار کا ہے, ٹریڈرز کا ہے, اسمال ٹاؤنس کا ہے, اچھا مین بڑی مارکیٹس کا ہے. تو ان اے وے دیٹ از مور سالڈ بیسس ٹو پروسیڈ, آرگینک بیس. ہاں آرگینک. تو اسی لیے شاید یہ جو پی ٹی آئی کا کرائسس ایگزٹ کا ہے اور اندر یہ بھی تھوڑا سا ایک یہ بھی شاید کچھ لوگ یہ آرگومنٹ بھی دیتے ہیں نا کہ مڈل کلاس ہمیشہ سے اسپائر کرتی پاور کے لیے. سو شاید ان کو اس پرٹیکولر پرسنالٹی کے اندر اپنے اسپریشن کو میٹیریلائز کرنے کا آئی ڈونٹ نو موقع, پاور شیئرنگ کا. فار ایگزامپل جو ہم 22 فیملیز کی بات کرتے ہیں, یا شاید پولیٹیکل ریزسٹنس سے زیادہ پاور شیئرنگ پہ غالباً انہوں نے بہت سارے کمپرومائز. آئی ڈونٹ نو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مڈل کلاس کو لگے کہ یار یہ نواز شریف جو ہے یہ نہاری کھاتا ہے, یہ برگر نہیں یوز کرتا, اچھا زرداری جو ہے وہ پتہ نہیں وہ پرانے زمانے کے وہ بریانی وغیرہ یوز کرتا ہے. ویلیوز کا پٹواری کا جو تصور ہے دیکھیں, تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک بات ہو. آئی ڈونٹ نو. میرا خیال ہے یہ آپ کی بات درست ہے. میں جسٹ ایک کمنٹ کہ ایک تو جو ہے نا ایک ٹریننگ ہے, یہ دیکھیں خاص طور پر یہ بھی جنگوازم کی ہے, ایک میچو سا کیریکٹر کہ جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ سونا بھی ہے, مطلب
چھیل سے بیلا بھی ہے، اسمارٹ ہے، کرنیلنی جرنیلنی ٹائپ بھی ہے، ہم، اور اس کے اوپر لڑکیاں بھی مرتی ہیں اور وہ کچھ بھی Exactly. کہہ دے، ہاں، ہی ڈزنٹ کیئر وغیرہ، وہ بھی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فیلئر جو ہے نا ہماری سو کالڈ یہ دوسری ٹریڈیشنل مین اسٹریم پارٹیز کی بھی ہے نا، دے ڈنٹ لرن اینی تھنگ فرام ہسٹری. اور ایبسولوٹ. کیونکہ ابھی دیکھیں ون آف دا ریزنز آف دس عمران خان's پاپولیرٹی واز یہ لوگ یہ چینج ہی نہیں، ایک ہی مطلب ڈائنیسٹک پالیٹکس یا فیملی پالیٹکس سے نہیں نکل رہے تھے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ جتنا بھی کہہ دیں جی کہ دنیا کی ٹریڈیشن ہے، ساؤتھ ایشیا کی ٹریڈیشن ہے، ڈائنیسٹک پارٹیز ہے، تو پھر یہ غلط ہے. میرا ٹریڈیشن تو پھر پاکستان میں یہ ہے کہ عورتوں کو گھروں میں رکھنا ہے، تو پھر آپ کیوں عورتوں کی سروس کی بات کرتے ہیں نا؟ اگر آپ چینج لا رہے ہیں تو آپ یہ اس چیز پہ بھی چینج لائیں. ایگزیکٹلی. یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آرگومنٹ بناتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں جی ڈائنیسٹک پالیٹکس چلتی ہے تو وہ کوئی مجبوری ہے، کوئی رول نہیں ہے. اس لیے ان پارٹیز کے اندر بھی ایز اے انسٹیٹیوشن یہ پارٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی، ان کے اندر نئے لوگ نہیں آئے، ان کے اندر وہی پرانے 60-70 کے پرانے لوگ چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک طرف اگر یہ فینومینا ہمارے خیال میں ایک پاکستان کے لیے کوئی اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف ان لوگوں کی بھی ہے جو سٹبنلی اپنے اقتدار کو ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں. وہ کچھ بھی جمہوریت اپنی پارٹی میں نہیں لانا چاہتے، وہ ویسے ملک میں بھی نہیں لانا چاہتے، وہ اپنی ہی حکومت چاہتے. اسی طرح یہ عمران خان بھی اپنی ہی حکومت لانا چاہ رہا تھا. یہ وہ فیملی سے آگے نہیں جانے دیتے، یہ اپنی ذات سے آگے نہیں جانے دیتے، مطلب پاور ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے. اور پھر یہ متبادل جو سیاسی سوچ لانے والی تھوڑی بہت چھوٹی قوتیں تھیں، ان کا کیا ہوا؟ یہ بھی کہیں نظر نہیں آتے. مطلب اس وقت یہ تو گراؤنڈ خالی ہے نا. دیکھیں ایک طرف مایوسی ہے، بڑی جو دو پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اس سے لوگ تنگ آ گئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ ان کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ فزل آؤٹ ہو جائے گا یہ جو پورا ہے. تو گراؤنڈ تو موجود ہے، مایوسی بھی ہے، لیکن ایک متبادل چاہیے. تو متبادل سیاسی سوچ نہ پنپ رہی ہے، نہ اس پہ کوئی بات کر رہا ہے. وہ بھی تقسیم در تقسیم اپنے حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو. Well, that is unfortunate. آپ نے صحیح کہا، ویسے تو ماؤ زیدونگ نے کہا تھا نا کہ حالات بڑے خراب ہیں، طوفان ہیں، تو دس از بیسٹ اپرچونیٹی فار سم تھنگ، ایسی کوئی بات تھی. پاکستان میں اس طرح کے حالات تو پھر ہمیشہ سے رہے. پاکستان میں ہمیشہ سے ایسے حالات رہے کہ کوئی آئے اور اس فضا کو مطلب اپنے حق کے لیے استعمال کرے. حق کے استعمال کا مطلب ہے کہ جو لوگ جو مظلوم عوام ہیں یا پاکستان کی بہتری ترقی کے لیے استعمال کریں. لیکن وہ نہیں ہے. وہ جو آپ کے شاعر کہتے ہیں نا، آپ کے جو اقبال صاحب کے، دیدہ ور پیدا نہیں ہوتا. نہیں ارشد، میں تھوڑا سا آئی ایگری ود یو، لیکن تھوڑی سی یہ ہے کہ اب جیسے بھٹو صاحب کی بات ہوئی، دیکھیں نا، لیڈر بھی ایک خاص قسم کے حالات سے نکلتے ہیں. تو مطلب بھٹو صاحب کی ٹریننگ آپ اگر ان کی جو بکس وغیرہ بھی پڑھیں، وہ ایک خاص قسم کی اینٹی کولونیل موومنٹ کا بڑا ورلڈ قسم کا پلیٹ فارم تھا. پلس بھٹو واز آلسو پولیٹیکل انٹرپرینور ایز ویل. مطلب انہوں نے چیزوں کو دیکھا اور ایک دم کہ اب حالات سازگار ہیں. اور لیکن 60s میں مطلب ورلڈ وائڈ بھی یہی ہو رہا تھا. وہ پیرس کا ریولوشن، ایون مطلب چیک ریپبلک میں وہ ہوا سارا. تو یہ چیزیں تھیں. اب آئی ڈونٹ تھنک کہ مطلب کوئی اس قسم کی لیڈر شپ جس کا اتنا ویژن ہو، یا وہ پوری ایک خاص قسم کی پولیٹیکل اور ورلڈ ہسٹوریکل اینگل سے آئیں، تو وہ بھی نہیں ہے. اب لیفٹ کی پارٹیز مطلب چھوٹا موٹا کر رہی ہیں، میرا خیال ہے زیادہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں، میں اکثر اس کے عمران خان کے دور میں یا اس سے پہلے مطلب بہت سے لوگ ڈی چوک پہ آتے رہے ہیں، ٹیچرز آتے رہے ہیں، ڈاکٹرز آتے رہے ہیں، نرسز آئے ہیں، نرسز. لیکن ایون یہ مطلب چھوٹی لیفٹ کی پارٹیز یہ جا کے، حالانکہ مطلب سولیڈیرٹی ان
کا بز ورڈ بھی ہوتا ہے اور ڈی این اے بھی ہے ان کی پالیٹکس کا. تو میں نے اکثر وہ نہیں دیکھے کہ انہوں نے جا کے ان کا ہاتھ تھاما ہو یا میجر پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں. تو یہ جو ہوپ ہے یہ میرا خیال ہے چھوٹے چھوٹے ایکشن سے بھی پیدا ہوتی ہے. جی بالکل. جب آپ آئسولیٹڈ ہوں گے تو کوئی ہوپ نہیں ہے نا. ہم بیٹھ کے آپ خود ہی اپنے مائنڈ میں جب آپ چھوٹے چھوٹے ایکشنز میں حصہ لیں گے اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی جو موومنٹس ہیں وہ مطلب اکٹھی ہو کے بڑی بن جاتی ہیں اور پھر میرا خیال ہے لوگوں کے ساتھ ملنے سے ہی ہوپ پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم چینج کر سکتے ہیں. کوئی ڈیمونسٹریشن ہو, کوئی آپ نے پارٹی گروپ, اور آئی مین انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہو رہا نا. مطلب نرسز بیٹھی رہی ہیں, ٹیچرز بیٹھے رہے ہیں, کتنی مطلب لارجر اچھا میجر پارٹیز تو میرا خیال ہے بالکل ہی نہیں آئی ہیں اپارٹ فرام 1 or 2 یہ. اور لیفٹ کو جہاں ہونا چاہیے تھا کہ مطلب ریزسٹنس اور نیو پالیٹکس, تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے جرمی کوربن کا رائز ان یو کے وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ مطلب جرمی کوربن 40 ایئر سے جتنے چھوٹے موٹے گروپس تھے رائٹس کے کسی طرح سے ان کی ہر پکٹ میں وہ جاتا رہا. جی بالکل بالکل. اسائلم رائٹ ہو, کوئی ساؤتھ ایشیا کو, لیٹن امریکہ. وہ جب اس نے مطلب لیبر پارٹی کا الیکشن لڑا تو وہ سارے لوگ باہر سے وہ پارٹی کے اندر آ گئے کیونکہ ہوپ تھی نا کہ ہم وہ چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پہلے سوال سے بھی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو آئی مین تھوڑا سا اس کا بھی اٹ آئی مین فیڈز ان ٹو دیٹ ایز این آنسر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب چھوٹے چھوٹے ایکشنز اس میں حصہ لینا پھر ان کو ڈیولپ کر کے تو اسی طرح ہو پھر پیدا ہو. کانفیڈنس کا بھی ایشو ہے لیفٹ کا بھی جنرلی اور سول سوسائٹی. اچھا ایک اور سوری بیفور یو گون, اچھا دوسرا لیفٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ مطلب ہسٹوریکلی جو ڈبیٹس ہوتی رہی ہیں, آپ اگر بہت زیادہ آرتھوڈاکس اور ریجڈ ہیں تو یہ پارلیمنٹری پاتھ اس کو بڑا دیکھا جاتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور ہم نے بالکل ریولوشن ہی لے کے انٹرنیشنل ریولوشن آئے گا اس کے بعد. ہاں جی, جس طرح کتابوں میں لکھا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ یورپ کی تاریخ میں دیکھیں کہ لیفٹ کا یا مارکسزم کا جرمنی میں وہ مطلب سوشل ڈیموکریسی کے خلاف اتنا ان کا وہ اسٹرانگ ایٹیچیوڈ تھا کہ وہ جرمنی میں چینج نہیں آ سکی. ایون روزا لکسمبرگ واز جو وہ جو مطلب مارکسزم اور سوشل ڈیموکریسی کی ٹینشن جو کریٹ کی اور ان کمپرومائزنگلی ہے وہ بھی تو ایک مسئلہ تھا. جی تو اس طرح میرا خیال ہے وہ چونکہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہتے, لیکن میرا خیال ہے یہ جو عمار علی جان اور ادر کر رہے ہیں یہ میرا خیال اچھا انیشیٹو ہے کہ پالیٹکس میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے اس میں رہیں اور وہ وقت آئے گا کہ آپ کا میسیج ول گیٹ تھرو. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چھوٹے ایکشن اور انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. وہ جو آرتھوڈاکسی تھی کہ بھائی پارلیمنٹری پالیٹکس میں ریولوشن پھر دنیا بھر میں ریولوشن آئے گا اس کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی, میرے خیال میں وہ دور تو ابھی نہیں آیا. ہمیں انگیجمنٹ کی بات ہے, سول سوسائٹی انگیجمنٹ کی بات ہے, لیفٹ کے چھوٹے موٹے جو بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے ایک اور چیز ارشد صاحب کہ چلیں یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ, پولیٹکس کی بات ہوئی, اکانومی کی بات ہوئی, تو لٹریچر جو ہے, ادب, آرٹ, رائٹنگس, جرنلسٹک رائٹنگس, وہ بھی روب زوال ہے. مثلاً لٹریچر کا بڑا رول ہوتا تھا. مثلاً اگر پہلے دیکھیں کہ فیض احمد فیض کو لوگ پڑھ کے انسپریشن لیتے تھے نوجوان, یار واقعی کوئی آپٹیمزم ہے, ہوپ ہے. اسی طرح آپ کے لٹریچر کے اندر, رائٹنگس کے اندر اچھے رائٹرز بھی تھے. وہ سارے رائٹرز بھی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آج کل ہورائزن پہ نظر نہیں آ رہے. تو یہ کرائسس بھی بڑا شدید ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہے تو امیجنیشن ہونی چاہیے, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک نیا
معاشرہ بنانے یا معاشرے میں سدھار لانے کے لیے جو ادب کا رول تھا وہ بھی آہستہ آہستہ نہ. آپ ایز اے ناولسٹ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ہے یا اس میں جو مبالغہ آرائی ہے؟ نہیں، آپ میرا خیال صحیح کہہ رہے ہیں. اس بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ لکھا جا رہا ہے، کچھ لوگ جس میں میں بھی شامل ہوں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو لکھ رہے ہیں جیسا آپ ہیں، لیکن نہیں جنرلی جو ہے نا نہیں، لکھ تو بے شمار رہے ہیں. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا آدمی تو آپ کو شاعر تو ضرور ملے گا. اور ابھی نثر بھی، نگاری بھی بہت لوگ کر رہے ہیں. اور چونکہ اب آن لائن بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو لوگ لکھتے ہیں. فیس بک پہ آپ کو پوری جی بریگیڈ نظر آئیں گے جو لکھاریوں کی. تو وہ تو ہے. اچھا نہیں لکھا جا رہا ہے کیا، میں اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. لیکن بہرحال اس میں پرابلمس ہیں، کیونکہ میں نے بہت عرصے سے جو ہمارے یہاں لکھا جا رہا ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. مطلب یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، مطلب آپ کو، مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا بہت کچھ جڑا ہوا ہے ہماری اوور آل صورتحال سے بھی. ایک تو ہماری مطلب ایجوکیشن میں بھی دیکھیں آپ، کریٹیو تھاٹس نہیں ہیں. بالکل. اچھا، کچھ ایسی سوشل موومنٹس میں بھی نہیں، کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، سوشل تھاٹس میں بھی نہیں ہے. اچھا، یوں بھی ہماری امیجینیشن جو ہے اس کے اوپر تو لگتا ہے ہر بندہ ڈھکن لگانے پہ جو ہے نا لگا ہوا ہے کہ آپ کی یو ہیو ٹو تھنک لائک دیٹ، یو ہیو ٹو امیجن لائک دیٹ. اب یہ جو آرٹ ہے یہ ان اٹ سیلف بڑا سبورٹیو بھی ہوتا ہے. یہ بہت سارے اسٹیبلشڈ چیزوں کو چیلنج کر دیتا ہے یا ایکسپوز کر دیتا ہے. وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کہانی سنی ہوگی کہ بادشاہ بغیر لباس کے جا رہا تھا تو کوئی بھی درباری جو ہے وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ بادشاہ ننگا ہے، تو ایک بچے نے کہا کہ یہ تو ننگا جا رہا ہے. تو وہ ادب جو ہے نا، لٹریچر آپ دیکھیں ہر زمانے کا جو بڑا لٹریچر ہے وہ ایک ریویلنگ اس کے اندر بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی کرتا ہے، کانٹرڈکٹ بھی کرتا ہے، ڈیویٹ بھی کرتا ہے، اسٹیبلشڈ نارم سے بالکل علیحدہ جاتا ہے. اب ہمارے ہاں دو طرح کی پابندیاں ہیں، مطلب کریٹیکل تھنکنگ پہ بھی اور امیجینیشن پہ بھی. ایک تو اسٹیٹ کی ہیں جو آپ کو ایک خاص نظریے سے علیحدہ نہیں ہونے دیتی اور جو ایک خاص طریقے سے سوچنا چاہتی ہیں. وہ جو ہر وقت جاگ اٹھا ہے سارا وطن چاہتی ہیں کہ آپ لکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ایون اگر آپ پروگریسیوز میں بھی دیکھیں، سو کالڈ پروگریسیو، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ خاص طریقے کے علاوہ آپ نہیں سوچ سکتے. آپ کو یا تو کوئی سائڈ لینی ہے یا نہیں لینی، ٹھیک ہے، آپ نیوٹرل نہیں ہیں، نہیں ادیب اس طرح نیوٹرل نہیں ہوتا، وہ اس کی کچھ ہوتی، لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ مطلب مارکس کی سائڈ لے یا بھٹو کی سائڈ لے یا مطلب کسی کی. وہ دیکھو، اگر کسی چیز نے کلیشے بننا ہے تو وہ تو یہ پروگریسو تھاٹس کے اندر بھی بہت سے کلیشے رہتے ہیں. پرسپیکٹو یا جو پرسپیکٹیوز ہیں یا مطلب دیکھیں نا، آرٹسٹوں نے ہمیشہ سے، میں یہ باتیں بہت دہراتا ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں ایون سوشل سائنٹسٹوں سے پہلے ڈسکور کی. مثلاً اگر آپ دیکھیں فرائڈ کا جو بڑا مطلب ایک ایڈیپس کمپلیکس ہے، اس کے اپنے آرٹیکل میں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عارف آپ اس میں بور نہ ہوئیے گا. اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو تین جو تھے نا اسٹریم، ان سے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوفوکلیس کے ایڈیپس ریکس سے، ایک دوستویفسکی کے برادرز کرامازوف سے، اور ایک شیکسپیئر کے ہیملیٹ سے. اسی طرح اور رائٹرز لکھتے ہیں کہ مطلب یہ جو بڈھا گوریو جنہوں نے لکھا تھا، اینی وے، مطلب ایون کلاس کویسچن بھی بہت پہلے انہوں نے اٹھایا ہے، اور اس میں اب بھی اٹھا رہے ہیں. ابھی آپ جس کو نوبل پرائز ملا تھا، اینی، اس میں پورے اس نے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کی نا، اپنے ایک پورے ایکسپریشن میں جو اس کے ایموشنل باڈی ایکسپریشنز ہیں. سو دا تھنگ از، آرٹ تو ہمیشہ سبورٹیو ہوتا ہے. آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھیں نا. اب وار اینڈ پیس لیں آپ، اس میں بہت ساری چیزیں جو نیپولین کے بارے میں ہیں
وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہیں، نیشنلزم بالکل طریقے سے، وار کا جو پورا یوفوریا ہے اس کو جس طرح اس نے ڈیل کیا وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے، وہ اس طرح کا نہیں ہے جو مین اسٹریم آرٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جب میں بہت دور چلا گیا ہوں اس کو میں مختصر کرتا ہوں. میرا خیال ہے ون آف دا ریزنز ان دا ریسنٹ ٹائمز از کہ ایک تو ہمارے یہاں پورا ایجوکیشن سسٹم کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ اوور آل سوسائٹی ڈز ناٹ الاؤ ٹو تھنک ڈفرینٹلی اینڈ امیجن ڈفرینٹلی، اور اس کے اندر رائٹ اور لیفٹ دونوں شامل ہیں. تیسرا پرابیبلی یہ جو سوشل میڈیا اور اس کے اندر بہت کوئک ہے، انسان ڈیپ تھاٹس میں نہیں جاتا، یہ بہت کوئک جو ہے نا بہت کم ہے، اور یہ ایک طرح سے فوٹوگرافی پہ چلا گیا ہے کہ یہ کریں اور بڑے کوئک وہ ہوتے ہیں. تو لٹریچر یا آرٹ یا ہیومن ایگزسٹنس کی ڈسکوریز اٹ ڈیمانڈ ڈیپر تھاٹ پریکٹسز، اور اس کے اندر فریڈم آف امیجنیشن، ایون امیجنیشن کی آوارگی میں اس کو کہوں گا، وہ اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ایسے پہلو پر جا سکیں جو اور لوگوں نے نہیں دیکھے. مطلب وہ پتہ نہیں کہانی صحیح ہے کہ نہیں کہ سیب نیچے گرا تو نیوٹن نے سوچا کہ گریویٹیشن ہے. مطلب سیب کو نیچے گرتا تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن کون سا ایسا دماغ ہے جو اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتا ہے، یا کون سا ایسا دور ہے جہاں یہ امپورٹنٹ ہو. ہیومن بیہیویئرز بھی ہم روز دیکھتے ہیں، وہ کون سے ایسا دماغ ہے جو اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرے گا چاہے وہ بعد میں غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے. سو میں ہی سمجھتا ہوں لٹریری تھاٹ اور سائنٹیفک انکوائری کی تھاٹ یہ اکٹھے چلتے ہیں، یہ سائڈ بائی سائڈ. ایگزیکٹلی. سو یہ اوور آل کرائسس کا تو ہمارے یہاں جو اوور آل اس میں ہے. میں اس پہ دو چار چیزیں. ایک تو جو ارشد نے پہلے بات کی کہ ہم بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں، آئی مین انٹرنیشنلزم نہیں رہا. دیکھیں نا 80s اور 90s میں ہر قسم کا لٹریچر پاکستان میں ہوتا تھا. وہ رشیا کا بھی چھپتا تھا، اس کا چائنا کا، اور ویسٹ کا تو آتا ہی تھا، اور ماشاء اللہ سعودی عربیہ سے تو ہمیشہ آتا رہا. تو اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جنگ بھی جاری تھی آئیڈیاز کی. تو یہ جو سارا بیک گراؤنڈ تھا اس میں لوگ بگ آئیڈیاز میں تھے، اچھا امیجنیشن ایکسپینڈ ہو رہی تھی. تو اب وہ ایک تو حالات بھی نہیں رہے ورلڈ وائڈ بھی، لوکل بھی. ہمارے یہاں جس طرح ایجوکیشن سسٹم کا کلیپس ہوا ہے، لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، اچھا کتابیں ڈسکس نہیں ہوتی، اچھا مطلب لٹریچر اس طرح نہیں پڑھا جاتا جس طرح، اچھا مطلب فلاسفی کے ڈپارٹمنٹس بند ہو چکے ہیں. تو آئی مین دوسرا یہ اس کی. تیسری جو میرے خیال ہے جرنلزم کے حوالے سے جو بات ہے، اچھا پہلے جو جرنلزم میں لوگ آتے تھے، ایک وہ پیورلی مطلب پروفیشنل جرنلسٹ جو مطلب ٹریڈ یونینز میں بہت زیادہ رہے، جیسے مطلب نثار عثمانی، ٹھیک ہے، ظفر اقبال مرزا یا اور جو کراچی. اچھا دوسری وہ بریڈ آتی تھی جو مطلب پولیٹیکل چینج کے تھے، کسی پارٹی میں کام کیا تھا لیکن بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، اور انہوں نے اس کو مطلب جرنلزم کو اپنا لیا ٹو ایڈوانس دیئر سوشل چینج پروجیکٹ. اس میں مظہر علی خان وغیرہ کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا تیسرے جو اردو میں خاص طور پہ جرنلسٹ تھے، وہ ایک لحاظ سے ایک طرف تو رائٹر بھی تھے، لٹریری رائٹر جیسے چراغ حسن نصرت وغیرہ، اور ساتھ مطلب جرنلزم بھی کرتے تھے. تو ایک لحاظ سے مطلب جرنلزم میں مطلب امیجنیشن بھی تھی، اس میں لٹریری ٹچ بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں اب جو جرنلسٹ آ رہے ہیں وہ تو بالکل ایون ان کو جو اولڈ کرافٹ ہے جرنلزم کا مطلب ہے وہ بھی نہیں آتا. اور اس میں ایک سیلف ریگولیشن کا میکنزم بھی تھا کہ اچھا جرنلسٹ آگے بڑھ سکتا ہے. اب تو موبائل فون پہ ہر کوئی جرنلسٹ بنا ہوا ہے، دیر از نو کنٹرول، نو ریگولیشن. دیکھیں نا پھر مطلب ایڈیٹر نیوز ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے. اچھا مطلب ٹکر کہیں اور سے بن کے آتے ہیں، ویسے ہی نیوز کنٹرول اتنا زیادہ ہے.
تو اس میں پراپر مطلب فلٹرنگ بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی معیار پہ بھی اثر پڑا ہے، اور چونکہ مطلب سینسرشپ ہے تو مطلب امیجنیشن بھی ڈیڈ اینڈ ہو گئی ہے. تو یہ میرا اور خیال ہے فریگمنٹیشن بھی ہے. ہاں. مثلاً یہ کہ آپ کو پروڈکشن کے لیے ایک ٹیم چاہیے، رپورٹنگ کے لیے ایک بندہ چاہیے، رپورٹ کو کہیں لگانے کے لیے پلیٹ فارم پہ ایک بندہ چاہیے. ایک اوور آل ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ایز اے جرنلسٹ صحافت کی، اس میں بھی وہ جو حصے بکھرے بنا کے توڑا ہے میرا خیال اس کا بھی امپیکٹ ہے بالکل بہت زیادہ. تو سر یہ ساری باتیں تو بڑی زبردست ہو گئی، ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی. تو فیوچر کے لیے کیا ہے پاکستان کے لیے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بہتری کی کیا گنجائش موجود ہے، کیا امکانات ہیں ان سب ناامیدیوں کے، مایوسیوں کے باوجود جو ہم سب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے؟ تو کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی موجب ہو کہ کوئی بہتری کی گنجائش نظر آئے. تو 3-4 چیزیں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ تو جی کوئی اعلیٰ شخصیت اور گریٹ اسٹیٹس میں نہیں بتا سکتا ہے. ہم جیسے لوگ جو ہم کیا پتا کیا ہے جی، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے. تو آئی ڈونٹ نو، میرا خیال میں ایک چیز جو سب لوگ سوچتے ہیں تو میں ہی اسی کو ریپیٹ کروں گا کہ جو لوگ پاکستان میں سوشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، دے مسٹ اسٹیپ بیک. نمبر 1. نمبر 2، جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، دے مسٹ انڈرسٹینڈ نیو سچویشن. اور نیو سچویشن یہ کہ کیا کرنا ہے، اور ان کو پاکستان کے عوام کے مسائل کا بھی احساس ہونا چاہیے. صرف اپنی فیملیز کی یا اپنے یعنی کمیونٹی کی یا چھوٹا بہت جو ایک کچن نیٹ ورک ہے اس کی اکنامک اور سوشل ویل بینگ کے لیے نہیں سوچنا چاہیے نا، صرف اس کا خیال نہیں چاہیے. تیسرا، اوور آل جو پاکستان کی پوری سوسائٹی ہے، ظاہر ہے اگر وہ لوگ جو مطلب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ساتھ سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل ناانصافی ہو رہی ہے، تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی اور کلاس سے نہیں آئے گا. جو کرنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ان کا مقدمہ نہیں لڑے گی، ٹھیک ہے. جو کرنٹ سوشل اور پولیٹیکل انجینئرز ہیں وہ ان کا مقدمہ نہیں لڑیں گے. تو دے مسٹ فارم دیئر اون ان پریشر گروپس، انٹرسٹ گروپس اینڈ ایون پولیٹیکل پارٹیز. اور جس طرح عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کچھ نئی پارٹیاں ہیں ان کو بھی فلیکسیبل ہونا چاہیے، اور ان کو بھی آؤٹ ریچ زیادہ ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بھی ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور چوتھا میرا آخری بات وہ یہ کہ جو بہت سارے ڈاگماز ہیں اور جو بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے ہی ہماری اصل میں ہماری ترقی کا باعث ہوں گے، اس کے وہ ٹھیک ہے اپنے رکھیں، اپنے جو بھی ہیں، لیکن جو ترقی ہے یا وہ تو کچھ کرنے سے ہی ہوگی. جی مطلب آپ علم حاصل کریں گے، آپ انڈسٹری لگائیں گے، آپ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بنائیں گے، آپ ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل کریں گے، تبھی آئے گی. تو دے مسٹ فوکس آن ایکشن رادر دین ایکسپیکٹنگ فرام ادر فورس. وہ جو فیض صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ بار بار وہی یاد آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہ ہی حالات نہیں بدلتے ہیں، نہ ہی نظمیں پرانی ہوتی ہیں. فیض صاحب لیکن فیض صاحب نے کہا نا کہ علم نصیبوں جگر فگاروں کی نظر افلاک پر نہیں ہے، جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں اس دم سحر کا روشن افق یہی ہے. تو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا یہاں، کہیں اور سے کچھ باہر سے کوئی نہیں آئے گا. اور عوام طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنانا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. جی سر. نہیں جی بالکل، میرا خیال ہے ارشد صاحب نے جو باتیں کی ہیں مجھے بالکل اتفاق ہے. میں یہی کہوں گا جو پہلے بھی ہے، وہ ایکشن اورینٹیڈ، مطلب گراس روٹس پہ موبلائزیشن ہونی چاہیے. آئی مین زیادہ پولیٹیکل ایجوکیشن عوام کی ہونی چاہیے. آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز جو میڈیا کے ہیں ان کو مطلب ان کے تھرو ہونی چاہیے ڈبیٹ، جیسا ہم آج کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے پوڈ کاسٹ کی یونیورس میں یہ ہو رہی ہے ڈبیٹ، آلدو مین اسٹریم پہ نہیں ہو رہی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ لوگوں کا بلیف ہونا چاہیے کہ پالیٹکس کین چینج تھنگ، اور آپ وہ اسی طرح چینج کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ انگیج کریں. جیسی بھی اچھی بری ہے، تو آپ اگر انگیج کریں گے تو آپ پالیٹکس کو بہتر بنا سکیں گے.
اور یہ باتیں کہ پولیٹیشنز برے ہیں تو جسٹ ٹیک ڈیسٹنی ان یور اون ہینڈ، اور آپ حصہ لیں پالیٹکس میں اور چیزوں کو چینج کریں. ہاؤ ایور اسمال چینج، کوئی ریولیوشن نہ کل آنے والا ہے نہ پرسوں، اٹ ول ٹیک ٹائم، اور یہ خاصا پینس ٹیکنگ پروسیس ہوگا. تو اینڈ آئی مین یو مسٹ بی پیشنٹ آف فیٹیگ آن دا وے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو Thank you ارشد very صاحب. اٹ واز نائس ڈسکشن. آئی تھنک اس پہ ہم مزید بات کریں گے کسی اور پوڈ کاسٹ میں. بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم تمام مسائل کا نہ حل ڈھونڈ سکتے ہیں اور نہ ہی حل ہمارے پاس ہے، لیکن نشاندہی کر کے کچھ راہیں طے کرنا بہت ضروری ہے، کچھ روڈ میپ بنانا ضروری ہے. تو اگلے کسی اور پوڈ کاسٹ میں ہم اس میں مزید بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.